الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اعزازات اور خصائص کا ذکر ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں اصل جو موضوع ہے وہ ایک خاص رسم کا رد اور رسم کی تردید ہے۔ جس طرح پہلے بیانات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کچھ جہنم کے راستے وہ رسم و رواج، بدعات وغیرہ ایسی ہیں جو آدمی کی آخرت کو تباہ کرتی ہیں اور اللہ رب العزت سے دور کرتی ہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد خالص نظام الہی کا نفاذ اور نظام خلق جس درجے میں بھی وہ متصادم ہوں نظام الہی سے، چاہے وہ بدعت کے رنگ میں ہوں یا رسم اور طریق کے رنگ میں ہوں، پیغمبر کا منصب ہوتا ہے سب ان رسموں کو ختم کرنا، سب بدعات کو ختم کرنا اور خالص احکام الہی، نظام الہی کا نفاذ کرنا اور نظام الہی کا غلبہ برپا کرنا۔ کئی رسومات تھیں اہل جاہلیت کی، جن میں سے ایک رسم یہ بھی تھی
کہ منہ بولا بیٹا کسی کو متبنہ عربی میں کہتے ہیں اور ہماری بولی میں منہ بولا بیٹا. کسی کو منہ بولا بیٹا کوئی کہہ دیتا تھا تو اس پر احکام اصل بیٹے والے وہ جاری کرتے. جس طرح حقیقی بیٹا کی بیوی سے سسر نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح منہ بولا بیٹا کی بیوی سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے اہل جاہلیت. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ توحید ماننا یہ آسان ہے بنسبت بدعت اور رسم کے چھوڑنے کے. اچھے بھلے موحدین ہوتے ہیں لیکن رسمیں گھر سے نہیں نکلتی، بدعات نہیں نکلتی. جاہلیت کی رسمیں ہیں، آج بھی سینکڑوں ایسی رسمیں جن کا غلبہ ہے ہمارے معاشرہ پر، اور معاشرہ کی تباہی ہے ان رسموں میں. ہر ایک علاقے کی الگ رسم ہے اور اکثر کا تعلق نکاح، شادی، مرنا، فوتگی اس کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں ہندوؤں کے طریقے پہ، کہلواتے مسلمان ہیں اور سارے طور طریقے ہندوؤں والے. کئی علاقوں میں رسمیں ہیں، سحرے یہ ہندوؤں کا طریقہ، ڈھول باجے گانا بجانا، جہیز، اور اس کے علاوہ اپنے اپنے ایریوں کی رسمیں دیکھتے رہو کہ کتنی بد رسمیں. پھر ایک رسم یہ بھی بری کہ اگر کسی عورت کا خامد مر جائے تو اس کے لیے مصیبت ہے. جو ہمارے پنجابی ہیں تو خامد کے مرنے کے بعد تو وہ ایک دن بھی اس کو اس گھر میں برداشت نہیں کرتے. چل بھائی تیرا گھر ختم. حالانکہ قرآن نے عدت رکھی ہے 4 مہینے 10 دن، اور بطور احسان کے 1 سال تک اس کو وہاں پر رہنے کا حق ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل سوچے میں نے کیا کرنا ہے. اور جو ہمارے پشتوں میں رسمیں ہیں ہر علاقے کی مختلف، کہ اگر کوئی مر گیا کسی کا خامند وہ بیچاری عورت کہہ دے وہ اس گھر سے نکل نہیں سکتی، یا تو شادی نہیں ہوگی یا ہوگی تو اس خامند کے کسی بھائی سے، چاہے وہ عورت چاہے یا نہ چاہے. بھئی اب ہمارے گھر میں آ گئی نکل نہیں سکتی، حالانکہ یہ جاہلیت کی رسم ہے. اس عورت کو اپنا اختیار ہے، شریعت نے دیا. تم کون ہوتے ہو اس کا اختیار سلب کرنے والے کہ اب ہمارے گھر میں آ گئی تو واپس جا ہی نہیں سکتی؟ نہیں. اسی طریقہ سے
وہ عورتیں ہیں جن کا خامند مر جائے بیوہ تو اس کی شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ عیب ہے. حالانکہ انکحوا الایام، قرآن نے اس رسم کو بھی اٹھایا کہ وہ زیادہ حقدار ہے، اس کی شادی کراؤ شریعت کے مطابق. بعض ایریوں میں کہیں منگنی ہوتی ہے، وہ بھی تمہاری بنائی ہوئی، شریعت میں تو نکاح ہے. پھر منگنی ٹوٹ گئی، وہ عورت بیچاری وہ ساری زندگی گھر بیٹھی ہے، جی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اب اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی. اور جہاں ترنول میں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، پتہ نہیں یہ کون سی قوم ہے کہ شادی کے عجیب طریقے کہ لڑکی کو گھر لے آئے، خامند گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، 3 دن تک وہ باہر بھاگتا رہے گا، پھر دوبارہ جہاں نکاح ہوگا. خوف خدا کرو. سنت کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا تم نے رسمیں بنا رکھی ہے؟ مسلمان بحیثیت مسلم اپنی زندگی میں پابند ہے سنت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی میں تو مثال دے رہا ہوں، ورنہ ان رسموں کی طرف جائیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے جائیں گے. صرف اشارہ کر رہا ہوں، ہر برادری کی رسمیں جدا، ہر خاندان کی رسمیں جدا، ہر علاقے، ہر خیل، ہر بڑی کی رسمیں جدا. تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ پڑھ کے ہی تم نے دستور محمدی تسلیم نہیں کیا. محمد الرسول اللہ جب کلمہ میں پڑھا ہے تو اس کا کیا معنی ہے کہ ہماری طرز زندگی ہوگی طریق محمد مصطفیٰ پہ. یہ عہد ہے لا الہ الا اللہ، یہ وہ عہد ہے، عہد توحید، کہ میری مقصود زندگی کا وہ ہے اللہ کی توحید. معبود مانوں گا تو صرف اکیلے اللہ کو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور رہبر و رہنما مانوں گا تو اکیلے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیرانگی کی بات ہے، کلمہ پڑھا لیکن سمجھا نہیں. کلمے میں پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ کا طرز طریق جب بتایا جائے تو بگڑ جاتا ہے، لڑتا ہے. کتنے گھر ہیں جن میں شرعی پردہ ہے؟ شرعی پردہ کیوں نہیں؟ اچھا، شرعی پردہ کو معاشرے میں ایک عیب سمجھا جا رہا ہے، برادریاں بائیکاٹ کرتی ہیں، لڑتے ہیں لوگ. بھئی شرعی پردہ تو کیا وہ بھی تو برادری کی رسمیں؟ اللہ کا حکم پیچھے ہے، برادری کی رسمیں آگئی. اچھا، ماموزاد بھی نہ دیکھے، گھر نہ آئے، چچا زاد بھی گھر نہ آئے، یہ تو بھائی ہیں. بھئی تم یہ اخوت متعین کرو گے یا جس نے پیدا کیا؟ دیور سے بھی پردہ، خامند کے بھائی سے پردہ، ماموں کے بیٹے سے پردہ، چچا کے بیٹا سے پردہ، خالہ کے بیٹا سے پردہ. تو پھر کیا کہتی ہیں؟ اچھا ہم پہ اعتبار نہیں. بھئی ہم کیا کریں، اللہ کو تم پہ اعتبار نہیں ہے. یہ حکم تو اللہ کا ہے، لیکن رسمیں ایسی رچ پچ گئی کہ اتنا بے حس ہو گیا معاشرہ کہ قرآنی حکم سننے کے لیے تیار بھی نہیں.
ماننا تو دور کی بات ہے. یہ اللہ کا شکر ہے جو آپ یہاں آتے ہیں تو کئی ساتھیوں نے اپنے گھر میں شرعی پردہ کا اہتمام کر لیا. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. سب کوشش کرو. تو یہاں پر بھی ایک رسم تھی. حضرت زید، لمبا واقعہ ہے، یہ تھے تو آزاد، ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، یہ گرفتار ہو گئے. مدینہ مکہ مکرمہ میں آئے، منڈی میں انہوں نے بیچا. یہ خوش قسمت تھے، نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے میں آ گئے. وہ بڑی مدت کے بعد ان کے چچا باپ تلاش کرتے کرتے انہیں کسی بتایا، بالآخر وہ وہاں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، تو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، آپ جتنے پیسے کہیں ہم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں پیسے نہیں لیتا، زید سے بات کر لو، تمہارے ساتھ جاتا ہے لے جاؤ. انہوں نے زید سے بات کی، باپ تھا، چچا تھا، رشتہ دار تھے، کہ تجھے ہم آزادی کی زندگی دیتی، لینے آئے. تو زید کے آنسو آ گئے اور کہتے ابو جی میں پہچان چکا ہوں، لیکن محمد کی غلامی پر لاکھوں آزادیاں قربان ہوں. میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، امام الانبیاء کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. آپ نے اس کو آزاد کیا اور متبنہ بنا لیا. منہ بولا بیٹا، ابھی تک احکام نہیں اترے تھے. منہ بولا بیٹا، اپنی پھوپھی زاد سے نکاح بھی کر دیا، حضرت زینب سے. ان کا نباہ نہ ہو سکا، بڑی کوشش کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بھی بڑا سمجھایا، لیکن حضرت زینب کا دل نہیں لگا. اور دلوں پہ حکومت کس کی ہے؟ اسی سے اندازہ کر لو یہ جو تعویذوں والے مولوی ہیں، وظیفوں والے، یہ تو روٹھے منا نہیں رہے. بیوی نہیں، میں تعویذ لے جاؤ، تعویذ. وہاں امام الانبیاء کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گھر آباد رہے. خود امام الانبیاء جن پہ قرآن اترا وہ کوشش کر رہے ہیں. حضرت زینب، زید کا گھر آباد رہے. آپ نے پورا ٹل لگایا، کوشش کی، لیکن گھر آباد نہیں ہوا. کچھ بھی عقل ہو نا، خدا کی قسم، بالکل دماغ میں بھوسا بھرا ہوا نہ ہو تو یہ مولویوں سے واقعہ پوچھو کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا نباہ نہیں ہوا امام الانبیاء کی کوشش کے باوجود، دل لگانے کے باوجود. تو اسی سے پتہ چلا کہ دل پہ کنٹرول کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے، تمہارے تعویذوں کا نہیں، وظیفوں کا نہیں. 500 روپیہ دے تعویذ دوں گا اور بھیڑ بن کے پیچھے آئے گی. ہے گدھے کے بچے، جھوٹے کذاب. خیر، اب اللہ نے حکم دے دیا، نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اب ایک رسم توڑنی ہے، اور رسم یہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی زینب سے میں نے تیرا نکاح کر دیا. معلوم ہوتا ہے رسموں کو روندنا یہ ہے پیغمبر کی سنت.
یہ ہے پیغمبر کا مشن، کسی اور سے بھی تو ہو سکتا تھا، فرمایا نہیں، اس رسم کو روندنا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے منتخب کیا امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ جب رسم پہ ضرب لگتی ہے شیطان کو پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے۔ منافقین بول رہے اچھا اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح، کل تک تو بیٹا تھا اب نکاح، متبنہ کی بیوی سے نکاح۔ یہودی، عیسائی، مشرکین ایک پورے کا پورا شور برپا ہوا، کوہرام برپا ہوا اللہ کے محبوب کے خلاف۔ تو اللہ نے سورہ احزاب نازل کی، جس میں ازواج مطہرات کو الگ خطاب کیا کہ تم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور فرمایا خبردار منافقین پروپیگنڈا کریں گے، تم نے کوئی نرم بات نہیں کرنی، ٹھوک بجا کے جواب دینا ہے، لا تخزانا بالقول، کوئی نرم بات نہیں کرنی، خشک خشک جواب دینے۔ اہل ایمان کو بھی آداب سکھلائے کہ تم نے پیغمبر کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ خود پیغمبر کو خطاب کیے کہ میرے پیغمبر تو نے رسم توڑی، اب جو لوگ تیرے خلاف ہوں گے ان کو جواب کیسے دینا ہے۔ یہ تو پس منظر ہے سورہ احزاب کا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے بہت سارے اعزازات ذکر کیے، جن میں ایک اعزاز ختم نبوت کا ہے، وہ اسی سورہ احزاب میں ہے۔ دوسرا اعزاز ازواج مطہرات کو اس لحاظ سے ملا کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اسی سورہ احزاب میں۔ تیسرا ازواج مطہرات پیغمبر کے گھرانے، اس کے لیے تطہیر کی چادر کا اعلان اسی سورہ احزاب میں ہوا۔ چوتھا پیغمبر کے خاص اوصاف، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ وہ اوصاف پیغمبر، مقام پیغمبر اسی صورت میں اللہ نے اتارا۔ اسی طرح اور بھی پیغمبر کی زندگی کی آئینی حیثیت، پیغمبر کی سیرت کی قانونی حیثیت، شرعی حیثیت واضح کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پیغمبر پہ آنے والی فتح اور نصرت کو اسی سورہ احزاب میں بیان کیا۔ اور سارے لوگ مل کے جب مدینہ پہ چڑھائی کر کے آئے، اس فتح کو بھی سورہ احزاب میں بیان کیا۔ بہرحال اس کے مضامین بڑے لمبے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی ہے پیغمبر کریم کے اعزاز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اعزاز۔ اعزاز تو سمجھتے ہو نا، اعزاز کے ساتھ۔ اور وہ کیا اعزاز ہے؟ بڑے عجیب رنگ میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، توجہ ہے نا میری طرف؟
یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے شابشیں دیتے ہیں نبی کو. یصلون علی النبی معنی یاد رکھنا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے شاباش، اور پشتو والے کیا کہتے ہیں؟ آفرین، شاباش دیتے ہیں. واہ میرے پیغمبر. فرشتے بھی کہتے ہیں واہ امام الانبیاء، واہ خاتم الانبیاء. ساری جہلیت کی رسموں کو پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا اور سارے ادیان باطلہ کو ان کا کچومر نکال دیا. واہ آفرین، شاباش شاباش. یہ اللہ کا صلاۃ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کا وہ معنی نہیں جو ان پڑھ مولوی تمہیں بتاتی ہے. مولوی کہ اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں. نہ اللہ کیا پڑھتا ہے؟ درود. اللہ نے تسبیح لی ہوئی ہے، اللہ درود پڑھتا ہے. پھر ملا کہتے ہیں وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے. وہ کون سی عبادت؟ جی وہ عبادت درود والی. یہ بتلانے والا بھی کافر اور سن کے سبحان اللہ کہنے والا بھی کافر. اللہ وظیفے نہیں پڑھتا تھے، نہ اللہ عابد ہے، اللہ معبود ہے. اور پیچھے تمہارے ایک سامری کا دماغ خراب ہوا اور اس نے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں حضرت عائشہ کے حجرہ میں اتر کے نبی کا جنازہ پڑھوں گا. دور بے ایمانہ، شرم نہیں آئی. یصلون کے 3 معنی ہیں، اس لیے یاد رکھنا صلاۃ اللہ کا لفظ بول رہا ہوں. کیا لفظ ہے؟ شابش بولو، کیا لفظ ہے؟ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ اللہ کیا ہے؟ وہ پادری کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا. سننا ذرا نکتہ بیان. اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا. جی دلیل کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، نبی کا ذکر اللہ کرتا ہے. اب جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے. انگریزی کے 4 لفظ بندہ پڑھ کے مسلمان تو نہیں بنتا، صرف ڈیڈی ممی بنا دیتا ہے. اللہ کا ذکر اللہ کی شان ہے، وہ اس کی صفت ہے الحمید. الحمید کہتے ہی اس کو ہیں جو ذاکرین حامدین کا محتاج ہی نہ ہو، اس کی ذات ہی ستودہ صفات ہو. اور پھر پیغمبر کریم کیا فرماتے تھے کہ لا اسنی علیک ثناء کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جیسے تو اپنی تعریف خود کرتا ہے. اب کہاں ختم ہوگا؟ تم بھی سادے لوگ ہو، تمہیں کوئی مولوی ایسے اوپر نیچے کی مارے کہتے ہو سبحان اللہ. اب سنو بات، صلاۃ اللہ، اللہ کا درود کیا ہے؟ ایک معنی میں نے کیا شاباش دینا. کیا دینا؟ کیا دینا؟ ابھی آپ کو سمجھ آئے گا یہ معنی. اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، وہاں پر فرمایا بشر الصابرین. اوپر امتحانات ہیں. فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہو کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ ایمان قبول کرو گے صرف زبانی دعوے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم تمہارے سخت امتحان لوں گا، ضرور امتحان لوں گا. اور امتحان کیسے ہوں گے؟ مالوں کا امتحان،
جانوں کا نقصان، اولاد کا، پھلوں کا، وہ پورا مضمون قرآن نے بیان کیا۔ اب جو آدمی ان امتحانوں میں ڈٹ گیا اللہ کے دروازے پہ، اور کس طرح ڈٹا، اب ذرا توجہ کرو گے تو میرا معنی سمجھ آئے گا۔ کس طرح ڈٹا؟ جوان بیٹے آنکھوں کے سامنے مرے پڑے، مال معیشت تباہ، دکانیں برباد، سارا کچھ گھر برباد ہو گیا، لیکن وہ بندہ کیسا صابر ہے کہ وہ کہتا کیا ہے؟ قالوا انا للہ۔ لوگ تذکرہ کرتے ہیں برباد ہو گیا، مال گئے، اولاد جوان گئی، گھر ان پہ بلڈوزر پھر گئے اور سارا کچھ ختم ہے، خود زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، خون کی ندیاں ہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے انا للہ، انا للہ۔ یہ اطمینان ہے، یہ صبر ہے کہ یہ جان بھی اللہ کی، یہ مال بھی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا دروازہ چھوڑ کے میں کسی دوسرے دروازے پہ جانے والا نہیں ہوں۔ دینے والا بھی وہ ہے اور لینے والا بھی۔ اندر سے جب یہ کیفیت ہو، اوپر سے قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم صلوات، یہی لوگ ہیں جن کو شابشیں دیتا ہے ان کا رب۔ اوپر سے اللہ فرماتے ہیں شاباش میرا بندہ، شاباش میرا بندہ۔ یہاں صلوات کا معنی شاہ عبد القادر نے کیا کہ ان کے رب کی طرف سے شابشیں، آفرین، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ورحمہ، رحمت کا عطف ڈالا ہے صلوات پہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ صلوات کوئی خاص قسم کا اعزاز ہے، صلات خاص قسم کا اعزاز ہے، اور وہ پروٹوکول اور اعزاز سب کچھ چھن جانے کے بعد جب آدمی اللہ کے دروازے پہ پکا ہو جاتا ہے اور پورے صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس کے دل سے اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ میرا پورا وجود کا ایک ایک بال، ایک ایک ذرہ للہ، صرف اللہ کا ہے، کسی فرشتہ، پیر، فقیر، نبی، کسی کا کوئی حصہ نہیں، میرے وجود پہ تصرف کرنے والا بھی اللہ، تو میں صبر کر کے جاؤں گا بھی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو اب شاباش کے مستحق ہے کہ نہیں؟ اب ہے اولئک علیہم صلوات، یہ معنی ہے صلات کا۔ تو صلات کا معنی شاباش، آفرین۔ اب آؤ سورہ احزاب میں، پیغمبر نے رسم توڑی، شرک کے دروازوں کو گرایا، شرک کے میناروں کو گرایا، جہاں لوگ حضرت ابراہیم کے مجسمے کے سامنے لات، منات، عزا، حضرت عیسیٰ، عزیر کو سفارشی اور سمیر سمجھ کے پکارنے والے تھے، پیغمبر نے وہاں اعلان کیا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ابراہیم کی قبر پہ بھی جا کے پکارو، وہ تمہاری پکاریں سن سکتے نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ واہ واہ میرے محمد مصطفیٰ، شاباش، سارا شرک ختم کیا، ساری رسمیں ختم کیجئے، ہے صلاۃ اللہ، شاباش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور امام بخاری نے یہاں پر صلاۃ کا معنی کیا بخاری میں کہ اللہ فرشتوں کے سامنے پیغمبر کے اوصاف بیان کرتا ہے، اور پیغمبر کے اوصاف وہی ہیں جو قرآن نے بیان کیے، تو پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتا ہے، یہ بھی ہے صلاۃ اللہ۔ اور تیسرا صلاۃ اللہ کا معنی سید محمود آلوسی
روح المعانی میں بڑی جامع عبارت کے ساتھ لایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الذکر عطا کیا، عالم ارواح سے لے کر عالم قیامت تک اور عالم قیامت سے لے کر دخول جنت تک اللہ نے اپنے پیغمبر کا بول بالا کر دیا، شان اعلیٰ کر دیا، سب سے نرالا شان دیا، ہر مقام پہ اس کی لمبی تفصیل ہے، اور آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کا اعزاز دیا، اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، آپ کی شریعت سے ساری شریعتیں منسوخ کر دی، اور پیغمبر کے دین کو تکمیل کے درجات سے ہمکنار کیا، تو یہ ہے صلاۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ ہے۔ 3 معنی میں نے کیے۔ ایک صلاۃ کا معنی کیا؟ شاباش، یاد رکھنا ہے۔ دوسرا صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کے مجمع کے سامنے اپنے پیغمبر کی عظمتیں بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے۔ پیغمبر کریم کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر نے کائنات کو مخلوق سے کاٹ کر اللہ کا دروازہ دکھلایا ہے، اللہ کی توحید والا رستہ دکھلایا۔ اور تیسرا معنی، اللہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے، وہ انعامات سب کے سب ہیں صلاۃ اللہ۔ اب یہ معنی تو کلیئر ہو گیا ہے، اعزاز کے نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور لفظ بھی ذکر کیا علی النبی، علی محمد نہیں، علی النبی۔ اور النبی آپ کی ساری عظمتیں، ساری رفعتیں النبی کے لفظ میں جمع کر دیے۔ نبی کا معنی عربی میں سب سے بلند شان والا، سب سے اعلیٰ شان والا۔ نبوہ سے ہے نبوہ، نبوہ کہتے ہیں ٹیلے کو، ٹیلے کی سطح زمین سے بلند ہوتی ہے، تو پیغمبر کی عظمتیں ساری مخلوق سے بلند ہوتی ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتی ہے۔ اب فرمایا ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توجہ ہے میری طرف، کس سے بات کی؟ کس سے؟ یہاں یا ایھا الناس نہیں، اس طرح نہیں فرمایا یا ایھا الناس صلو علیہ نہیں۔ اللہ کو پتا تھا مشرکاں درود بھی بگاڑ دینے، اس طرح نہیں کہا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، درود حق بنتا ہے مومن کا، کسی مشرک کا درود پڑھنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مشرک درود پڑھے بھی تو حبطت اعمالہم۔ تم سادے نہ بنا کرو، کوئی مشرک درود رہے جو بڑا درود پڑھ رہا ہے، وہ مشرک نو اللہ آکھا ہی نہیں درود پڑھ، کیا پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او وہ لوگو جنہوں نے میرے نبی کا مسئلہ مانا ہے، الذین آمنو، جو مان گئے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی ما فوق الاسباب دیکھنے سننے جاننے والا نہیں، جنہوں نے یہ مسئلہ مانا وہ کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، پڑھو شاہ بھائی، صلو صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو، تم درود پڑھو، کہ درود ایسا پڑھنا ہے
اور ساتھ کیا ہو وسلموا، سلام بھی پڑھو درود بھی پڑھو، سلام بھی اور درود بھی اور سلام بھی اور تسلیما، درود سلام ایسا پڑھو جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو۔ سلموا اپنی طرفوں نہیں شروع کرنا، وہ درود وہ سلام پڑھنا ہے، تسلیما جو اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو، جو مقبول بھی ہو، وہ درود وہ سلام پڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک تو قید لگائی، کوئی مشرک درود نہ لگ دے کچھ نہیں ہے۔ درود کس کا حق ہے؟ مواحد کا۔ کس کا حق ہے؟ مواحد، جس نے مسئلہ نبی کا مانا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، اور درود کیسے، سلام کیسے؟ جو قابل قبول و تسلیمہ، جو اللہ کے ہاں قابل قبول و مفعول مطلق ذکر کیا، اور اسی لیے کیا کہ ایسا درود ایسا سلام جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اب ذرا ایک منٹ رک کے سوچو، سوال ہے کہ وہ کون سا درود و سلام ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے؟ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، صحیح ابن حبان، مسند احمد، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے عرض کی، اور عرض کیسے انداز میں کی؟ عرض کی کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہم درود کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ صحابہ اس نقطے کو سمجھتے تھے کہ ہم اگر اپنی طرف سے درود پڑھیں وہ درود تو ہوگا لیکن قابل قبول نہیں ہوگا۔ صرف درود کی بات نہیں، درود وہ پڑھو جو اللہ کے ہاں گارنٹی شدہ ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہ درود پڑھنا ہے۔ اس لیے اصحاب پیغمبر نے پوچھا، وقت بڑا کام ہے، توجہ میری طرف، صحابہ کو عربی آتی تھی کہ نہیں؟ عربی کے امام تھے کہ نہیں؟ اچھا، اگر صحابہ درود خود بنا لیتے، تمہارے مولویوں کے بنائے ہوئے درود سے تو بہتر ہی ہوتا نا۔ توجہ ہے نا؟ صحابہ درود بنایا کیوں نہیں بھائی؟ یہ بھی سوال ہے کہ صحابہ نے خود درود کیوں نہیں بنایا؟ تمہارے مولویوں نے تو بڑے بنا رکھے ہیں، درود تاج ہے جی، اور ادھر تمہارے ترنول کی ایجاد، وہ درود کیا ہے؟ تنجینا، خواب جا کے بزرگ نو ملا، بزرگ جا رہے تھے، خواب آیا، دریا میں طوفان آیا، کشتی الٹنے لگی تو بزرگ سو گیا۔ میں بزرگ تھا یا گرگ تھا؟ کشتی الٹ رہی تھی، اس کو نیند آ گئی۔ واہ جی واہ، تھوڑی سی تیری کشتی گاڑی ادھر ادھر ہو، تیری نیند 2 دن نہ آئے، اور وہ عین طوفان میں بزرگ کو نیند آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ادھر بیڑا غرق ہونے والے، بزرگ کو نیند آ گئی۔ او بے ایمانہ، تو نیند پہ جاتا ہے، تجھے بتاؤں میرے پیغمبر نے جیتے جاگتے ہوئے درود کون سا بتایا ہے؟ بزرگوں کی خوابوں پہ ایمان ہے، اور پیغمبر کی زبان پہ ایمان نہیں۔ پیغمبر نے کیا درود؟ صحابہ پوچھتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ آپ پہ درود شاباش بولو، آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ میرا سوال ہے دنیا کے ملا سے، صحابہ نے بنایا کیوں نہیں؟ درود کیوں نہیں بنایا؟ وہ عربی تھے، فصیح بلیغ تھے، ان کی زبان اپنی تھی۔ تو تے مصطفیٰ جانے رحمت پہ، یہ اردو والا درود بنا کے پیا پھر دے۔ کسی نے کچھ بنایا، کوئی درود تاج، کوئی درود غوثیہ، کوئی تنجینا، کوئی بزرگ فلاں پڑھتا تھا،
مجھے ایک آدمی کہتے ہیں آپ کا حاجی امداد اللہ پڑھتا تھا. میں نے کہا وہ حاجی امداد اللہ ہے، وہ رسول اللہ نہیں ہے. میرا حاجی پڑھتا تھا، وہ حاجی تمہیں مبارک ہو. توجہ ہے نا میری طرف؟ بڑا اہم موڑ آ گیا. اسی کو اگر سوچو گے تو انشاءاللہ پورا دین سمجھ آئے گا. اسی جان بوجھ کے میں نے آپ کو موڑ پہ روک دیا ہے، کیونکہ اصل مقصودی مقام ہے. کیف نصلی. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ درود کس طرح پڑھے؟ آگے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا جس طرح جس کا ذوق ہو وہ بنا لے، جس طرح مناسب سمجھو بنا لے. کیوں؟ اس میں راز یہ تھا کہ درود سب سے بڑی عبادت ہے. درود اور عبادت مقبول وہ ہوتی ہے جس پہ نقش محمد کی مہر موجود ہو. محمد مصطفیٰ کی مہر کے بغیر عبادت قبول ہو. درود بھی قبول نہیں ہوتا جس پہ میرے نبی کی مہر موجود نہ ہو، پیغمبر کے سنت کے سانچے سے ڈھل کے نہ آیا ہو. اللہ کے ہاں وہ درود ہی نہیں بنتا. اس لیے صحابہ نے پوچھا، پیغمبر نے مرضی پہ نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا قولو، میں بتاتا ہوں درود کیسے پڑھنا ہے. کہو اللہم، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یوں کر کے درود پڑھو. آپ کون سا درود پڑھتی؟ یہی ہے نا؟ یوں درود پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. اس طرح کر کے پڑھو. اب راز کھلے گا. جو سلمو تسلیم، وہاں پر کیا صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ درود ہے جو میرے نبی کے ہونٹوں سے نکل کے آیا ہے اور وقت ختم ہونے والا ہے. یہ وہ درود ہے جو سورہ ہود میں کھڑا ہے. سورہ کہاں ہے؟ اس کا ماخذ سورہ ہود میں کھڑا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اور آگے آ رہا ہے انہو حمید مجید. وہاں سورہ ہود میں وہاں سے پیغمبر نے لیا. یہ وہ درود ہے میرا بھائی جو قرآن میں ماخذ موجود ہے، پیغمبر کے بیان میں اس کی شرح موجود ہے. اور وہ درود شروع ہوتا ہے اللہم بارک اللہم صلی. لوگ کہتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے. میں نے کہا تمہارے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے، پیغمبر کے بتلائے ہوئے کو اللہ کے فضل سے مانتے بھی ہیں اور سب سے زیادہ پڑھتے بھی مواحدین ہیں. اب راز کھلے گا. یا ایھا الذین آمنو، کیوں فرمایا او ایمان والو درود پڑھنا. وجہ درود ہے نری توحید. اے درود مشرک کو اس درود کا معنی بتاؤ. خدا کی قسم نہ للڑ اس کے قریب آئے گا، نہ بدتی آئے گا، نہ مشرک یہ درود پڑھ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے درود بدلا، کسی نے اردو میں بنا دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ. وہ ایک بے ایمان تھا ٹوکا شیطان. اس کو کسی نے فون کیا، یہ نیٹ پہ موجود ہے. کہتے یہ جو تم پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ درود صحابہ پڑھتے تھے؟ اردو والا کہتے جی ہاں پڑھتے تھے. صحابہ اردو والا درود پڑھتے تھے. اس لیے میرا بھائی اب یہ جو درود ہے نا اس کی شان کیا ہے؟ پیغمبر نے درود بھی بتایا، درود کی شان بھی بتائی. فرمایا من صلی علیہ واحدتن، جو ایک دفعہ کہتا ہے نا اللہم صلی علی
محمد صلی اللہ علیہ اشرا، اللہ 10 مرتبہ اس پر صلاۃ بھیجتا ہے، 10 مرتبہ اس پہ رحمت کرتا ہے۔ ایک دفعہ یہ کہتا ہے اللہم صلی، اللہ صلی اللہ علیہ اشرا، ایک دفعہ کا جواب اللہ کتنی مرتبہ دیتا ہے؟ کتنی مرتبہ دیتا ہے؟ تو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، جواب کون دیتا ہے؟ درود کا جواب کون دیتا ہے؟ شاباش اوپر بول، درود کا جواب کون دیتا ہے؟ یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ اشرا، 10 مرتبہ اللہ جواب دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے۔ نیچے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اوپر سے اللہ کیا فرماتے ہو؟ بندہ تیرے اتے میری رحمت، میری رحمت، میری رحمت، میری 10 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ اب آؤ، راز کیا ہے؟ اس درود کا راز کیا ہے؟ یہ درود ہے نری توحید۔ کیا ہے؟ نری۔ ذرا ترجمہ کرو، گھروں میں جا کے لوگوں کو کہو درود کا ترجمہ بتاؤ۔ پہلے درود بتاؤ جو محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ کس والا درود؟ کس والا؟ جو تم نے پڑھایا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ تمہارا میڈ ان پاکستان ہے، یہ تمہارے ملا پیر کا بنایا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کے فضل سے حدیث کی سب کتابوں کو ہم نے دیکھا، حدیث کی کتب میں 45 صیغہ ملا ہمیں درود کا۔ کتنے؟ 45 صیغہ، اور 22 کے قریب صحابہ سے یہ درود کی روایات ہیں، حدیث راوی ہیں صحابہ، اور سب کہتے ہیں، ان کی ابتدا ہوتی ہے کہ پیغمبر نے درود بتایا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ درود بتایا۔ اب جو درود اللہ کے رسول نے بتایا نا، فضیلت بھی اسی کی بتائی یا مولوی والے درود کی؟ اسی درود کی فضیلت بتائی۔ یہ درود پیغمبر کے حق میں دعائیں جو امتی کرتا ہے۔ امتی کس کے حق میں دعا کرتا ہے؟ اور موڑ آگے اس کو ذرا سمجھنا ہے، پیغمبر کے حق میں کون کرتا ہے؟ امتی۔ پیغمبر کے حق میں دعا کون کرتا ہے؟ امتی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم، کرو ترجمہ، اللہم یا اللہ، اللہم یا اللہ، صلی علی محمد، صلی علی محمد، رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آل محمد پر، یہ آل کا معنی بھی بتاؤں گا، آل محمد پر۔ یہ جو آج کل نکلے نا نئے آل، پاکستانی آل، یہ آل نہیں، آل محمد اصحاب محمد، آل محمد اولاد محمد، آل محمد ازواج محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد، اولاد محمد، یہ تینوں ہیں آل محمد۔ اور اتباع محمد مصطفیٰ، قیامت تک آنے والے اتباع محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ماننے والے، یہ سب کے سب ہیں آل رسول۔ اللہم صلی علی، یا اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، کما صلی تعالی ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت کی ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم بارک، اللہ تو برکت دے، یا اللہ تو برکتیں کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد کی ازواج پر، محمد کے اصحاب پر، محمد کی اولاد پر، تو برکتیں کر دے ان پر، محمد مصطفیٰ کے اتباع پر، جس طرح تو نے برکتیں کی ہیں ابراہیم
اور آل ابراہیم پر، یہ ہے وہ درود جو خالصتاً توحید پہ مبنی ہے۔ اب جو امتی یہ درود پڑھے گا تو اس کا عقیدہ کیا ہوگا کہ محمد اور آل محمد بھی کس کی محتاج ہے؟ رحمتوں میں کس کی محتاج ہے؟ برکتوں میں کس کی محتاج ہے؟ تو وہ کبھی یا علی مشکل کشا کہے گا؟ کبھی المدد یا رسول اللہ کہے گا؟ وہ تو خود دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو رحمت کر محمد مصطفیٰ پہ، تو برکت دے محمد مصطفیٰ پہ۔ اور پھر یہ بھی درمیان سے کام نکل گیا جی، بغیر وسیلے دے دعا قبول ہی نہیں ہوندی۔ جب تک قبر والا آئے نہیں نا، ادھر ذرا کوئی قبر والا ہے تو لے آ، یہ دعا ڈائریکٹ ہے۔ اللہم نہ پنجاں دا واسطہ تے نہ 12 دا واسطہ تے نہ پیراں دا واسطہ۔ تیرا دیوبندی للڑ ملا بھی جب اللہ سے مانگتا ہے نا جی فلانے دے صدقے تے فلانے دا واسطہ تے فلانے دی حرمت تے فلانا فلانا، آ ذرا درود والی دعا سکھ، اور دعا شروع ہوتی ہے اللہم۔ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ ڈائریکٹ اللہم یا اللہ یا اللہ۔ اب جو امتی جوں درود پڑھتا ہے وہ کبھی محمد آل محمد کو الہ نہیں سمجھ سکتا، مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا، حاجت روا نہیں۔ وہ کہے گا محمد مصطفیٰ کی شان اعلیٰ ہے، لیکن ایک ایک لمحہ میں حضرت محمد مصطفیٰ بھی محتاج ہے میرے رب کی رحمتوں کا۔ محمد آل محمد بھی برکتیں دے نہیں سکتی، برکتیں لینے میں محتاج ہے کس کی؟ اور برکتیں دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی بجدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ برکتیں دینے والا وہ ہے، یہ برکتیں لینے والے ہیں۔ جب یہ عقیدہ آ جائے، خدا کی قسم وہ کبھی قبر والے کے سننے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، قبر والے کو سفارشی مان نہیں سکتا، کبھی مردوں کو الہ نہیں مان سکتا، کسی مخلوق کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان سکتا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اس کائنات کے امام، اس کائنات کہ سب مخلوق سے افضل محمد مصطفیٰ، ان کے حق میں بھی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تو دعا کیا کر، تو ان کے حق میں کیا کر۔ تو پھر روزے تے جا کے ایک انج آکھ سکتے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا، اے بے ایمان مشرکہ، ادھر کیسے کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اے درود دا ماننا تے آخری گل دس دو، درود میں بات کس سے ہے؟ اللہ سے۔ پکار کس کی ہے؟ انصاف سے سوچو، کسی کی رعایت نہ کرو۔ تو سننے سنانے والا مسئلہ کہاں گیا بھائی؟ درود میں تو نبی سے بات ہی نہیں ہے، امام الانبیاء سے بات ہی، درود میں بات کس سے ہے؟ ڈائریکٹ کس سے ہے؟ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اب ملا کا تماشا دیکھو امت کو کس پہ لڑا رہا ہے کہ نبی پاک درود سنتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بے ایمانہ، پہلے درود کا معنی کر۔ درود تو دعا ہے جس میں بات ہی کس سے ہے؟ اور اللہ وہ ہے اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَا، ہر پکار دعا کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس لیے مولوی نے پہلے درود بدلا، اللہم صلی علی لکھا ہے وہ فتاوی نیمیہ میں، اور بھی ان مولویوں نے لکھا کہ یہ درود پڑھنا مکروہ ہے، نماز والا درود پڑھنا کہ مکروہ ہے بے ایمانو، جو پیغمبر نے بتایا وہ مکروہ ہے، اور جو انہوں نے گھڑا نا، ساتھ دلیل کیا دیتی ہیں؟ دیکھو جی قرآن میں صلو علیہ وسلم، درود سات سلام ہو، سات سلام ہو، درود و سلام۔ یہ سات والا معنی کس کا کیا ہے؟ واو آتی مطلق جمع کے لیے۔ درود سات سلام کہاں سے کیا؟ عربی لغت میں تو واو جمع کے لیے، اور صحابہ خود کہتے ہیں قد عرفنا السلام، نماز کے اندر ہم سلام پہچان چکے ہیں، وہ نماز والا سلام وہ مقام ہے۔
تو یہ واو جمع کے لیے، مطلق جمع کے لیے اقتران تم نے کہاں سے بنایا کہ درود ساتھ سلام، ساتھ نہیں، اتنے اور علامہ نہیں، اور واو مغایرت کے لیے آتی ہے، او والا معنی، اقتران چتران نہیں ہے۔ اگر فا ہوتی تو پھر تیری بات کچھ ہم غور کرتے، فا اور وا میں بھی فرق ہے، یہ ملا نے پڑھا ہی نہیں۔ خیر بہرحال اب یہ بات کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، رسول پاک سے بات۔ اچھا یہی درود ہے پاکستان میں بھی، اور یہی درود ہے آپ کے روزے پر بھی، ادھر بھی درود جو یہ درود نہیں بدلا۔ یہ جو ملا فرق کرتے ہیں نا کہ وہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو، یہ بھی پکی بدعت ہے۔ کسی صحابی سے وہاں ثابت نہیں۔ جامعۃ الرشید کا ایک بڑا مفتی ہے، نام بڑا خوبصورت ہے، مفتی محمد، اور کرتوت بالکل بنی قریظہ والے۔ تو اس نے، ہمارے ایک ساتھی نے اس کو خط لکھا، اس نے لکھا کہ روزے پہ جا کے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایک مربع درود۔ ہمارے ساتھی نے خط لکھا کہ اس پر کوئی دلیل دے دو۔ کسی صحابی نے پڑھے اس طرح کا درود؟ صلاۃ سلام کٹھا خطاب کے سیغے کے ساتھ، سلام الگ خطاب کے سیغے کے ساتھ تو عام قبرستان میں بھی ہے، لیکن کٹھا ہو سیغے خطاب کے ساتھ۔ مفتی صاحب نے 17 برق لکھے جواب میں، کبھی کوئی، کبھی ایک صحابی یا ایک حدیث یا ایک دلیل بھی ان 17 برقوں میں نہیں۔ کہتے احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، وہ کثیرہ پتہ نہیں گئیاں کتنے، ورق پر تو ایک بھی نہیں آئی، اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ درود جہاں بھی بوئی وہاں پر بھی بوئی ہے۔ اچھا اب ذرا سننا ہے، وقت ختم ہو گئی ہے، چلو آئندہ جمعہ پر کر لیں گے بقیہ درود کا۔ آج انشاءاللہ مختصر سوال و جواب کی نشست ہوگی۔